الرحیم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر حسن العیاری نے جو بے بنیاد اعتراضات کیے ہیں ان میں سے ایک بے بنیاد اعتراض کا انشاءاللہ میں آپ کے سامنے جواب دوں گا، اور بڑا عجیب سا اعتراض ہے، اور میں یہ ثابت کروں گا کہ جس حدیث سے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان پر اعتراض کر رہا ہے اسی حدیث سے آپ کا ایمان ثابت ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2297، متعدد کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے، بہت ساری کتابوں میں ہے، ہجرت کے باب میں، ہجرت حبشہ کے باب میں۔ تو اس کا یہ اعتراض ہے کہ ایک کافر کے ہاں آپ نے پناہ لی، اور وہ اس بات ایک اور نشانی کا هو الابتر، اس آیت کو لے کر بھی، یعنی سورہ کوثر کے شان نزول کو لے کر بھی کچھ بات کرتا ہے۔ بہرحال سورہ کوثر کا شان نزول ابن داغنہ کے بارے میں کس کتاب میں لکھا ہے یہ ہم نے نہیں ملا، اگر اس نے کہیں پڑھا ہے تو بتا دے کس کتاب میں لکھا ہے، کیونکہ عاص بن وائل اور مختلف اقوال ہیں، اور تفسیر تبری وغیرہ میں مختلف اقوال اس کے ذکر ہیں، اور ان شانیہ کا عدو کا و مغبدہ کا هو الابتر، یہ قول بھی بارہ موجود ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی واقعہ جو ہجرت حبشہ کا ہے اور آپ کا ابن داغنہ کے ہاں پناہ لینا، یہ واقعہ ایمان افروز واقعہ ہے، اس میں تو آپ کے ایمان، آپ کے تقوی و پرہیزگاری کا پتہ ملتا ہے۔ کیسے؟ میں آپ کے سامنے سارا واقعہ اکثر واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 2297 نمبر روایت ہے، اور کئی جگہ یہ واقعہ ہے۔ بابو جوارب بکر فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقدہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات طیبہ میں پناہ لینا اور عقد کرنا۔ اب واقعہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے چل رہا ہے، ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت لم عقل ابوی قط اللہما وہما یدینان الدین، کہ جب سے میں نے سوچ سنبھالی ہے میں نے اپنے والدین کو دین پر عمل کرتے ہی دیکھا ہے۔ اس کے بعد فرماتی ہیں کہ وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلَّا يَأْتِينَ فِيهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر دن ہمارے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے۔ اچھا، طرفی النہاری بکرۃ وعشیۃ، صبح شام، بکرۃ وعشیۃ، صبح شام ہمارے پاس آتے تھے۔ فلما ابتلی المسلمون خرج ابو بکر مہاجرا قبل الحبشۃ، جب مسلمانوں پہ سخت وقت آیا اور ہجرت حبشہ مسلمانوں نے کی 6 سنہ نبوی میں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہجرت حبشہ کرنے کے لیے گھر سے نکلے۔ حتی اذا بلغ برق الغماد لقیہ ابن داغنہ وہو سید القارۃ، کہ جب آپ گھر سے نکلے اور برق الغماد پر پہنچے، وہاں پر ابن داغنہ مل گیا، اور یہ سید القارہ یعنی اپنے قبیلے کا سردار تھا۔ اس نے کہا نا اینا ترید یا ابا بکر، ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا اخرجنی قومی، مجھے میری قوم نے نکال دیا، فانا ارید ان اصیح فی الارض واعبد ربی، میرا ارادہ یہ ہے میں زمین میں سیر کروں، اپنے رب کی عبادت کروں۔ اچھا، قوم کون سی جس نے نکالا تھا؟ میں نے اس جگہ واقعے پر رک کر آپ کو سمجھاؤں گا، اس میں ایمان افروز کتنے نکتے ہیں۔ کون سی قوم سی جس نے نکالا؟ قریش۔ کس بنا پر نکالا؟ کس بنا پر مجبور کیا نکلنے پر؟ اسلام، اللہ کی وحدانیت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، یہ وجہ تھی اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ فرماتے ہیں کہ اب میرا ارادہ یہ ہے میں نکلوں، میں زمین میں سیاحت کروں، وَعَبُدَ رَبِّی، اپنے رب کی عبادت کروں۔ قال ابن داغنہ ان مثلک لا یخرج ولا یخرج، آپ جیسی شان والے لوگ نہ نکلتے ہیں نہ نکالے جاتے ہیں۔ فإنک تکسب المعدوم وتصل الرحمہ، آپ معدوم کے لیے کماتے ہیں، جو نہیں کما سکتا اس کے لیے کماتے ہیں، اور آپ صلہ رحمی فرماتے ہیں۔ وتحمل الکلہ، اور آپ جو نادار ہیں، جو عام بیچارے کمزور لوگ ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وتقر الضیف وتعین علی ما نوائب الحق، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں اور آپ حق کے کاموں پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں، یعنی حق کے کاموں میں آپ مددگار ہوتے ہیں۔ وَأَنَا لَكَ جَارٌ، میں آپ کا جار ہوں، میں آپ کو پناہ دیتا ہوں۔ فَارْجِعْ فَاعْبُدْ رَبَّكَ بِبِلَادِكَ، آئیے لوٹ کر اپنے رب کی عبادت کیجئے۔ فَارْتَحَلَ ابن داغنہ فَرَجَعَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فَطَافَ فِي أَشْرَافِ كُفَارِ قُرَيْشٍ، ابن داغنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ واپس لے آیا، اور اشراف قریش پر جب اس کا گزر ہوا،
یعنی قریش کے سرداروں پر اس نے کہا ان ابا بکر لا یخرج مثلہ ولا یخرج، ابو بکر جیسے لوگ نہ نکالے جاتے ہیں نہ نکلتے، اتنے شان والے لوگ. اتخرجون رجلا یکسب المعدوم ویصل الرحمہ ویحمل الکلہ ویقری الضیف ویعین علی نوائب الحق. وہی صفات دوبارہ پھر کفار قریش کے سامنے ابن داغنہ نے بیان کی. چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق قصہ مختصر یہ، ابن داغنہ نے آپ سے کہا، ابن داغنہ نے جب کفار قریش سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مر ابا بکر فلیعبد ربہ فی داری فلیصلی ولیقرأ ما شاء ولا یؤذین بذلک ولا یستعلن بہ. کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، آپ ان کو اپنے گھر میں رکھیں، اپنے گھر میں چلے جائیں، عبادت کریں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، جو چاہیں کریں، لیکن ولا یستعلن بہ، اعلان نہیں کرنا، بلند آواز سے کچھ نہیں کرنا. فإن قد خشینا یفتنا ابناءنا ونساءنا، ہمیں ڈر ہے کہ ہمارے آبا، ہمارے بیٹے اور ہماری عورتیں فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، مسلمان نہ ہو جائیں. ابن داغنہ نے یہ بات حضرت ابوبکر صدیق سے کر دی. فطافق ابو بکر یعبد ربہ فی دارہ، حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کرنے لگے. ولا یستعلنوا بالصلاۃ ولا القراءۃ فی غیر دارہ، غیر کے گھر میں آپ نے کوئی بلند آواز سے قرات کرنے کی، اور آپ نے بلند آواز سے نماز وغیرہ نہیں، نماز پڑھتے تھے، بلند آواز سے قرات نہیں کرتے تھے، قرآن پاک بھی پڑھتے تھے لیکن بلند آواز سے نہیں. ثم بدا لابی بکر، پھر حضرت ابوبکر صدیق کے لیے ایک بات کھلی. فبتنا مسجدا بدار فناء دارہ وبرزا، الگ سے اپنے گھر کے فنا میں ایک مسجد بنا لی. اور ثم بعد، پھر کیا کیا، فکان یصلی فیہ ویقرأ القرآن، وہاں بیٹھ کے صحن میں نماز پڑھنے لگے اور قرآن کی تلاوت کرتے تھے. اس کے بعد فیتقصف علیہ نساء المشرکین وابناؤہم یعجبون وینظرون الیہ، اور مشرکوں کے بچے اور مشرکوں کی عورتیں جب گھٹا لگ جاتا، ازدحام ہو جاتا وہاں آپ کے ارد گرد. یہ وہ واقعہ ہے کہ حسن اللہ یاری اس سے حضرت ابوبکر صدیق کا کفر ثابت کرتا ہے اور آپ پر اسلام پر، آپ کے اسلام پر اعتراضات کرتا ہے. حالانکہ اس واقعے سنیں کہ اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے. وَيَعْجَبُونَ وَيَنْظُرُونَ الیہ، بڑا تعجب کرتے اور آپ کو دیکھتے. فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلًا بَكَّانَ لَا يَمْلِكُ دَمْعَهُ حِينَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت رونے والے مرد تھے. جب قرآن پڑھتے تو اپنے اوپر قابو نہ رکھ پڑتے تھے اور رو پڑتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے وقت روتے تھے. فَافْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافُ قُرَيْشٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، تو اس سے جو کفار قریش تھے، بڑے بڑے تھے مشرکین کے، قریش میں سے، ان کو بڑا اس سے رنج ہوا. فَأَرْسَلُوا إِلَىٰ ابْنِ داغنة فَقَدِمَ عَلَيْهِ فَقَالُوا لَهُ، انہوں نے کہا، انہوں نے ابن داغنہ کے پاس کسی کو بھیجا اور کہا کہ ہم نے تم سے جو بات کی تھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، وہ یہ تھی کہ اپنے گھر میں رہیں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، لیکن بلند آواز سے نہیں. اب یہ انہوں نے شروع کر دیا بلند آواز سے پڑھنا. ہمیں اپنے بچوں پہ ڈر ہے کہ اسلام نہ لے آئیں، ہمیں اپنی عورتوں کے ڈر ہے کہ وہ اسلام نہ لے آئیں. تو لہذا اب ابوبکر سے جو آپ نے یہ کام کیا تھا، ان سے کہیں یا تو اپنی، ہم نہیں چاہتے کہ ہم تمہارے خلاف ابن داغنہ جائیں، لیکن اس سے کہو کہ یہ اپنی آواز کو پست رکھا کرے. اس کے بعد فَأَتَى ابن داغنة ابا بکر، ابن داغنہ ابو بکر کے پاس آئے. اب اس کے بارے میں پہلے بتا دوں کہ ابن داغنہ کے بارے میں ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ یہ بات ایک قول کے مطابق مسلمان ہو گئے تھے، مسلمان ہونا بھی ثابت ہے ان کا ایک قول پر. اور دوسری بات جو یہاں پر حسن اللہ یاری کا اعتراض ہے، کافر کے گھر میں پناہ لینا، میں ایک کافر کی پناہ میں آنا، میں ایک سوال پوچھتا ہوں، یہ کتنے لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے. شعب ابی طالب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رکھا گیا اور سب مسلمانوں کو رکھا گیا سختی میں، کیا سب کے سب بنو ہاشم مسلمان تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتے تھے؟ کیا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے، سے والے کا واقعہ یہ نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حمایت میں جا کے ابو جہل کو انہوں نے مارا، سر بھی پھاڑ دیا ان کا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خوش نہیں ہوئے، بلکہ خوش آپ نے فرمایا میں مفہوم خلاصہ اس پہ ہوں گا تو اسلام لے آ. تو بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے اسلام کے بارے میں نرم گوشہ رکھا، مسلمانوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھا، پناہیں بھی دیں. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ معاذ اللہ جو ان کے پاس پناہ لیتے تھے وہ سب مشرک و کافر ہو گئے، ان کا دین مشکوک ہو گیا، ایسا نہیں. تو یہ سب سے بڑا حسن اللہ یاری کا اعتراض. اب واقعہ پورا سنیں. فَأَتَى ابن داغنة ابا بکر، ابن داغنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا اور کہنے لگا قد علمت الذی عقدت لک علیہ، آپ جانتے ہیں میری باپ کے جو کانٹریکٹ ہوا ہے وہ کیا تھا. فَإِمَّا أَن تَقْتَصِرَ عَلَى ذَلِكَ، اگر تو آپ اس پر رہتے ہیں،
گھر میں عبادت کریں، بلند آواز سے قرات نہ کریں تو ٹھیک ہے۔ وَإِمَّا أَن تَرُدَّ إِلَيَّ ذِمَّتِي، وگرنہ میرا ذمہ میری طرف لوٹا دے، میرا جو آپ کے ساتھ ٹریٹ ہے وہ واپس کر دے۔ فَإِنِّي لَا أُحِبُّ أَن تَسْمَعَ الْعَرَبُ أَنِّي أُخْفِرْتُ فِي رَجُلٍ أَقَدْتُ لَهُ، میں نہیں، مطلب یہ ہے کہ میں نہیں یہ چاہتا کہ کفار قریش میرے بارے میں گفتگو کریں، میں نے کوئی وعدہ توڑا۔ قال ابو بکر فإني أرد إليك جوارك، حضرت ابوبکر صدیق نے جواب کیا دیا؟ ایمان افروز جواب کہ اے بن داغنا، میں تیرا ذمہ تجھے واپس کرتا ہوں۔ وَأَرْضَى بِجَوَارِ اللَّهِ، اور میں اللہ کی پناہ میں آنے کو راضی ہوتا ہوں، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں اللہ کی پناہ میں راضی ہوتا ہوں۔ اب ابن داغنہ نے جب کہا کہ آپ بلند آواز سے قرات نہ کریں، آپ بلند آواز سے نماز نہ پڑھیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تو اس کا ذمہ واپس کر دیا، اس کا عہد ہی توڑ دیا، فرمایا مجھے تمہارے عہد کی ضرورت نہیں، وَارْضَى بِجَوَارِ اللَّهِ، میں اللہ کے عہد میں آتا ہوں۔ اب بتاؤ اس واقعے سے حسن اللہ یاری حضرت ابوبکر صدیق کا کفر کو ثابت کر رہا ہے، استغفر اللہ، اعتراض کر رہا ہے ان پر۔ ورسول اللہ یومئذ بمکہ تھا، جس دن واقعات ہوا اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے فرمایا قد اریت دار ہجرتکم، مجھے تمہارا دار ہجرت دکھا دیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف کے پھر اوصاف بیان کیے، جس جگہ کا مجھے بتایا گیا آپ نے پھر اوصاف بیان کیے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رسلک، آپ ہجرت کر کے، مفہوم خلاصہ یہ ہے حبشہ نہ جائیے، رکیے۔ فإنی ارجو ان یؤذن لی، کیونکہ مجھے امید ہے کہ مجھے اجازت دے دی جائے گی ہجرت کی۔ قال ابو بکر حل ترجو ذلک ابی انت، یا رسول اللہ میرے باپ آپ پر قربان، کہ واقعی آپ کو یہ امید ہے؟ قال نعم، سرکار نے فرمایا ہاں۔ فحبس ابو بکر نفسہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصحبہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہجرت حبشہ کا ارادہ ترک کر دیا تاکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں ہجرت مدینہ میں۔ لیصحبہ وعلف الراحلتین کانتا عندہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 2 اونٹنیاں جو ان کے پاس تھیں ان کو پالا اس مقصد کے لیے کہ ہم ہجرت کر کے جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے۔ اس واقعے میں آپ بتائیں حضرت ابوبکر صدیق کا کفر کہاں ہے؟ کون پاگل و بیوقوف ہے جو کہے گا کہ اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کفر ثابت ہوتا ہے، یہ اسلام پر اعتراض ہوتا ہے؟ یہاں سے ان کو اسلام کی شان، ان کے مسلمان ہونے کی شان کا پتہ چلتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے کو وہ پسند کرتے ہیں اور اس کے لیے 2 اونٹنیاں پالتے ہیں۔ تو لہذا اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے جس نے ایسے واقعات سے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان پر دلیل ہیں، کفر پر دلیل بنانا ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، حسن اللہ یاری اور جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہیں ان کے فتنوں سے۔